سے، یہ صرف سٹیزنز کو برڈن کرے گا، یہ مزید جو ہے ہم مہنگائی کا بوجھ ڈالے گا عوام کے اوپر۔ اسی طریقے سے 1500 بلین کا جو ایک ایسٹیمیشن گروتھ ہے ریونیو کے اندر، یہ بھی غیر حقیقی نظر آتی ہے۔ پھر ایکسپیکٹیشنز آف کیش سرپلس آف ₹1200 بلین فرام پروونسز، میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو ہے پروونسز ان کا یہ خواہش پوری کر سکیں گے۔ پروونسز کے اپنے اخراجات ہیں، پروونسز اپنے ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو توجہ دینی چاہیے تھی کہ جو بجٹ پیش کر رہے ہیں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ IMF کو خوش کریں، آپ قرضہ لے لیں۔ یہ قرضہ تو آپ نے ادا نہیں کرنا، یہ قرضہ تو پاکستان کے عوام نے ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو مہنگائی کا تخمینہ لگایا گیا ہے وہ بھی غلط ہے کہ 12% نہیں ہوگی۔ پیٹرول لیوی ابھی سے بڑھ گیا ہے، بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس کا بوجھ بھی ہے عوام پہ پڑے گا۔ بجلی کی قیمت میں اضافے سے جو انفلیشن بڑھے گی اس کا امپیکٹ ہر جو ہے اس فیلڈ پر، ہر سیکٹر پہ آئے گا۔ پھر یہ کہا گیا کہ جی جو ہے وہ سیلریز بڑھا دی ہیں، لیکن سیلریز کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹیکس بھی تو بڑھا دیا ہے، اور جو سیلریز بڑھائیں گے اس میں کیا سمجھتی ہوں جو سرکاری ادارے ہیں وہ تو 2 سے 5% ہیں سیلریڈ کلاس۔ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کا کیا ہوگا؟ پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے وہ میڈیا پرسنز بھی ہیں جو کہ پرائیویٹ میڈیا ہاؤسز میں کام کرتے ہیں۔ کیا حکومت انشور کرے گی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی وہ انکریز ملے گی، یا وہ صرف ٹیکسز کا بوجھ جو ہے برداشت کریں گے؟ یعنی جو 2019 میں جس کو 1 لاکھ روپے تنخواہ ملتی تھی، آج اس کی تنخواہ ٹیکسز کے بعد صرف 33,000 رہ گئی ہے، اور پھر وہ تنخواہیں وقت پر ملتی بھی نہیں ہیں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ حکومت کے پاس کوئی پالیسی ہے، دیز آر دا فنڈامنٹل رائٹس، کہ لائف اور لائیولیہڈ وہ جو ہے انشور کرے، لیکن وہ جو ہے حکومت جو ہے یہ انشور کرنے میں ناکام ہے۔ اسی طریقے سے امپیکٹ آف رائز ان الیکٹریسٹی چارجز، نیپرا نے جو ہے وہ نیا ٹیرف امپوز کر دیا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ 72% فکس چارجز ہیں اور 28% جو ہے ویریبل چارجز ہیں۔ تو یہ بوجھ بھی جو ہے پاکستان کے عوام ان کے اوپر پڑے گا۔ پھر ہیلتھ کے اوپر جس طریقے سے جو ہے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ اور اس سے ریلیٹڈ ڈیوائسز کی قیمت بڑھائی گئی ہے، اس نے تو جو حکومت کی ذمہ داری ہے ٹو انشور ہیلتھ آف آل دی سٹیزنز، اس کے اوپر جو ہے میں سمجھتی ہوں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو چکی ہے۔ اب جو ہے اب جو علاج کرانے جاتے ہیں اس میں 40% جو ہے وہ تو آتا ہے ٹریٹمنٹ کا، 60% جو ہے وہ صرف ٹیسٹ کا اخراجات ہوتے ہیں، تو یہ 25 سے 30% جو ہے ہیلتھ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا یہ کون سا ویژن ہے، یہ کون سی سوچ ہے جس کے ساتھ اس بجٹ کو لایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جو ایک صحت سہولت پروگرام تھا جو فیڈریٹنگ یونٹس کی ذمہ داری حکومت لیتی تھی، اس سے بھی وہ فارغ ہو گئی ہے۔ تو اب جو ہے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور دیگر، چلے اسلام آباد میں تو آپ کے پاس جو ہے پیمز ہاسپٹل ہے، پالی کلینک ہے، لیکن تھر پارکر یہاں پہ فیڈرل حکومت نے بولا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اب ہم فارغ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے فراغت ہی حاصل کرنی ہے تو پھر آپ یہ اتنے جو ہے کتابچے نہ شائع کراتے۔ آپ ویسے ہی کہتے ہیں IMF کو کہ جی ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کر لیا اور بوجھ ہم ڈالیں گے عوام کے اوپر۔ ہیلتھ کے بعد میں ایگریکلچر پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی۔ میرے تمام جو ہے ادھر جو کولیگز ہیں انہوں نے بات کی ہے، تو میں صرف وزیر اعظم سے ایک معصومانہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ وزیر اعظم صاحب، اتنا بڑا ویٹ کا اسکینڈل ہوا، فوڈ سیکیورٹی از دا نیشنل سیکیورٹی ایشو، آپ نے جو ہے ایک انکوائری کروائی، اور اس انکوائری کے بعد آپ نے چند افسران کو معطل کیا جو یقیناً کل بہت اچھے عہدے لے کے کہیں اور برجمان ہوں گے۔ مجھے بتائیں آپ نے ریکوری کیا کی، آپ نے فارمرز کو کمپنسیٹ کیا کیا، آپ کے پاس کیا ویژن ایگریکلچر کا؟ اب آپ ہر چیز کی قیمت بڑھا دیں، آپ کا مقصد یہ ہے کہ زراعت کو آپ نے ختم کرنا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں کہ جی وی آر ایگرو بیس اکانومی، یہ زراعت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ بات یہ ہے کہ کھوکھلی باتوں پہ کیسے یقین کریں؟ کیا وزیر اعظم صاحب نے کوئی امید دی ہے اس قوم کو؟ بھائی وہ کھوکھلی باتیں کہ کپڑے بیچ کے جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دیں گے، نہیں چاہیے لوگوں کو۔